اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر کہیں سے گزر رہے تھے. مدینہ منورہ میں ایک زمانے کے اندر ایک عورت سے چوک ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی، اور اسلام کے اندر اس غلطی کی سزا یہ تھی اور آج بھی وہی ہے کہ اگر وہ والی غلطی کسی سے ہو جائے، اگر وہ والی غلطی کسی سے ہو جائے تو پھر انسان کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے، جس کو سنسار کرنا کہتے ہیں. ہمیشہ کے لیے اس کے وجود کو مٹا دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ماحول بن کر آیا تھا، وہ ماحول اور اس زمانے کا ماحول کم از کم 7ویں آسمان اور 7ویں زمین کا فاصلہ رکھتا ہے. وہ دور الگ تھا. وہاں اگر کبھی اتفاق سے کسی سے چوک ہو جائے تو وہ اللہ کا بندہ اپنے گناہ کو چھپاتا نہیں تھا، بلکہ آپ کے دربار میں آ کر اقرار کرتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام چوک ہو گئی، کچھ ایسا کر دیجئے کہ جہنم سے بچ جاؤں اور معاملہ دنیا میں صاف ہو جائے. یہ غلطی ہمارے اور آپ کے دور میں ہوئی. اس زمانے میں اس نے جنم لیا اور یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے اور اپنی غلطی کو چھپاتا ہے. انسانوں سے چھپتی ہے، اللہ سے نہیں چھپتی. جس موقع پر کوئی انسان گناہ کرنے چلتا ہے اللہ جب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. جس موقع پر گناہ کے میدان میں قدم رکھ دیا اللہ جب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. جب اس نے اپنے آپ کو گناہ میں لا کر ڈال دیا اور سڑا لیا اللہ اس وقت بھی دیکھتا ہے. اور جس موقع پر انسان گناہ سے فارغ ہو کر لوٹ کر آتا ہے رب العالمین اس وقت بھی بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بہرحال اس زمانے میں خاتون سے غلطی ہوئی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے. اس اللہ کی بندی کے آنے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے. مجھے اس موقع پر اس واقعے میں نہیں جانا. جب صحابہ کرام نے ایک میدان میں اس عورت کو اتنا زمین کے اندر گاڑ کر کھڑا کر کے اور پتھر مار کر ان کو ہلاک کر دیا، وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے اللہ کی بندی چلی گئی اور اسے اس کے گناہ کی سزا اس دنیا میں ان کے پیغمبر نے دلوا دی. جس موقع پر لوگوں نے پتھر مارے اچانک ایک مرتبہ اس خون کی چھینٹ کسی انسان کے چہرے پر پڑی. پتھر مارے جا رہے تھے ہم اور آپ سمجھیں، اور جب خون کی چھینٹ آ کر پڑی تو اس موقع پر زبان سے کچھ ایسے جملے بعض لوگوں کے نکلے جو جملے کسی مسلمان کے لیے مسلمان کی طرف سے مناسب نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیے. ایک صاحب نے کہا کہ یہ صاحب جو اس سے پہلے ہلاک ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. اور ایک عجیب و غریب جملہ ان کی زبان سے نکلا جو اس موقع پر ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے کان نے سنا اور آپ نے کچھ نہیں فرمایا، آگے چل چلے. حدیث شریف میں آتا جب کچھ دور گزر گئے تو آپ نے وہاں دیکھا ایک گدھا پڑا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، بدبودار ہے، اس کی ٹانگیں اکڑی ہوئی. جس طرح سے آئے دن ہم اور آپ سڑکوں کے جانب کتے پڑے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں اکڑی ہوئی ہوتی، خود آپ نے دیکھا. اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. جو میں نے بات ابھی کہی تھی یاد رکھیں میرے جوان کہ آپ دنیا میں لوگوں کو سمجھانے آئے تھے. آپ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے صحابہ اور مسلمانوں کی وہ تربیت کروں جو ان کے دل کے اندر حقیقت اتر جائے اور اس کے بعد انہیں کبھی کوئی پریشانی دنیا میں نہ آئے. آپ نے گدھے کو پڑا ہوا دیکھا تو وہاں تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد آپ خود سوچو کہ اس موقع پر اس گدھے میں سے بو بھی آ رہی ہوگی، وہ سڑ بھی رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر ناک والا خوشبو کے اعتبار سے اس دنیا میں کوئی نہیں آیا. آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد اس کے پاس کھڑے ہوئے اور وہاں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ وہ صاحب کہاں ہیں جنہوں نے ابھی فلاں کے لیے یہ والا جملہ کہا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ باتوں کو چھپاتے نہیں تھے. وہ اپنی جانب سے کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس کو یہ کہا جائے کہ اپنے گناہ کو چھپانا. ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں، یہ غلطی ہم سے ہوئی تھی، ہم نے زبان سے ایسا جملہ کہہ دیا. آپ نے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ، اس سڑے ہوئے گدھے میں سے استعمال کرو.
سبحان تیری قدرت. اللہ کے رسول کیا سمجھا رہے تھے امت کو. 1000 مرتبہ کوئی اللہ کا بندہ غیبت کی برائی کو بیان کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک ارشاد کے برابر نہیں ہو سکتا. آپ نے عجیب و غریب طریقے پر صحابہ کو سمجھایا. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو سڑا ہوا ہے، یہ تو گدھا، اسے کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کے متعلق جو جملہ کہا، گویا کہ آپ کے کانوں میں پڑ چکا تھا اور آپ سمجھ چکے تھے کہ جملہ کہا گیا ہے. کہا کہ وہ اس سڑے بدبودار گدھے کے کھانے کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. آپ خود سوچو کہ کیا مزاج بنا ہوگا اس کے نتیجے میں، طبیعتوں میں کیا تبدیلی آئی ہوگی. کیا ان اللہ کے بندوں نے اس کے بعد کبھی سوچا ہوگا؟ ناممکن ہے، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آئندہ ہماری زبان سے کبھی کوئی ایسا جملہ نکلے. تو میں عرض کر رہا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کو مختلف طریقے پر سمجھاتے تھے.